رسول اللہ کی غلامی کریں گے تو اس غلامی. حضرت سلمان فارسی آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بہت بڑے رئیس کے بیٹے تھے، پھر حضور کی تلاش میں نکلے تو کہاں رکے، کہاں گزرے، کہاں پہنچے. غلام بن کے مکے اور مدینے میں وقت گزارا، یہودی کے باغ میں مزدوری بھی کی، اور پھر اللہ نے ایسا انعام دیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک صوبے کے گورنر بھی بنا دیے گئے، صوبے کے گورنر بنا دیے گئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر تھے تو کئی ملکوں کے وزیر سفیر آپ سے ملنے آئے. یہاں تو میں نے عجیب رنگ دیکھا ہے، ہمارا نعت خاں بھی ولیمے والے دن وہ کنگھی کر لیتا ہے الٹی سیدھی، اب اس کا عشق بھی محفل پہ رہتا ہے اللہ ماشاء. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب دنیا داروں کی محفل ہوتی ہے تو بہت سارے دیندانوں کے رنگ بھی بدلے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ٹوپیاں، امامیں، دستاریں، یہ ساری چیزیں صرف نا اب اس طرح ہے جس طرح کوئی لباس پہن لو تو آ جاؤ، بعد میں چھٹی. یہ تو معیار مسلمان کا نہیں نا. رسول اللہ کا غلام تو ہر جگہ رسول اللہ کا غلام ہی ہوتا ہے. یہ تو نہیں نا کہ یہاں وہ نبی پاک کا غلام ہے اور جب شادی میں جائے گا تو پھر کس کا ہے جی. یہ تو دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے. آپ کو پتہ ہے جب نیا نیا لوگوں کے پاس پیسے آتا ہے نا تو پھر ان کے حالات بدل جاتے ہیں. پھر بچے بھی کہتے ہیں ابا جی اب دور بدل گیا، اب دور میں ایک شادی میں جا رہا تھا تو میرے آگے آگے باپ بیٹا چل رہے تھے، تو بچہ اپنے ابا جی سے کہتا ہے ابا جی اتھے ان جا کے نا تو میٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا جی. میرا پیار تھا اس بچے سے تو میں نے اس کو روکا، میں نے کہا بیٹے اصل میں نا تیرے ابے نے سیانا ہونا تھا پر تو ذرا دیر سے پیدا ہوا ہے، اگر ابا جی سے پہلے آ جاتا تو تیرا ابا سیانا ہو جاتا، اب تو آیا دیر سے. تو اب بھی اس کو سمجھا تو کہنے لگا جی آپ تو ناراض ہو گئے. تو میں نے کہا وہ خیال کرو، والد کے ساتھ بھی کوئی اس طرح بات کرتا ہے، والد کو بھی کوئی اس طرح کے ساتھ لفظوں کے ساتھ یاد کرتا ہے کہ آپ سیانے ہی نہیں. یعنی ماں باپ کو بھی یہ کہا جا سکتا ہے. جو وقت کا محدث ہوتا ہے نا، محدث، اور جو امام وقت ہوتا ہے اس کی ماں ان پڑھ بھی ہو تو محدث کی جنت بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے. یہ کوئی معیار نہیں. اور اپنے وقت کا بہت بڑا مفسر قرآن ہو تو میرے نبی کریم نے فرمایا اللہ اسی کا راضی ہوگا جس کا ابا راضی ہوگا. باپ چاہے ان پڑھ ہو، صرف مومن مسلمان ہونا شرط ہے، تو معیار نہ بدلے. حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے، کھانا لگا ہوا تھا دسترخوان پہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تم دسترخوان پہ روٹی کھاؤ تو کوئی لقمہ دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا. تو اب کئی وزیر سفیر آئے ہوئے تھے، اب تو دسترخوان رہے نہیں، آپ کو پتہ ہے اب تو ڈائننگ ٹیبل ہے اور اب تو معیار بالکل بدل گیا. تو دسترخوان پر بیٹھے تھے سب لوگ. ایک لقمہ حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ سے دسترخوان پر گر گیا. آپ نے پہلے وہ لقمہ اٹھایا، پھر دسترخوان پہ انگلی پھیر کے نا اس کو چاٹنے لگے تو قریب ایک صحابی کان میں کہنے لگے حضور ٹھہر دے، یہ لوگ کیا کہیں گے، ان کو جا لینے دیں، اس کے بعد کر لیجئے گا، ان کو نہیں پتا ابھی ہمارے معیار کا. کان میں بات کی تھی، چاہیے تھا حضرت سلمان فارسی بھی کان میں جواب دیتے، پر وہ تو جذباتی ہو گئے. فرمانے لگے کیا کہا تم نے، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا ان 4 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، ان 4 دنیا داروں کے لیے رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دوں. اور پھر اتنے جذبات میں آئے کہ پگڑی اتر گئی، اپنے بال ہاتھوں سے پکڑ لیا اور فرمانے لگے سن، میں تو مکے اور مدینے کے باغوں سے کھجوریں اتار کے بیچتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے. حضور نے مجھے عزت دی ہے اور آج میں حضور کا طریقہ چھوڑ جاؤں، نبی پاک کے طریقے سے ہٹ جاؤں؟ نہ معیار بدلے. مسلمان کی عزت صرف اور صرف میرے نبی کے قدموں میں ہے. یہ جتنا مرضی باؤ بن جائے، اپ ٹو ڈیٹ ہو جائے، یہ سارا زمانہ گھوم کے آ جائے، اس کی عزت رسول اللہ کے قدموں. میں ملک سے باہر گیا تو آپ کو پتہ ہے ہمارے جو باہر لوگ ہیں تو وہ بڑا بڑا رنگ دکھاتے ہیں، وہ پکی سڑکیں دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کی سڑکیں بڑی پکی ہیں. تو مجھے بھی انہوں نے بڑے بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے شہر دکھائے، بڑا کچھ ہوا. مجھے بہت سارے وہاں کے شہر دیکھنے کا موقع میسر آیا. تو واپسی پہ جو میرے میزبان تھے وہ مجھے کہنے لگے آپ کو ہمارا ملک کیسا لگا؟ تو میں نے کہا یہ تبصرہ کرنا کوئی ضروری ہے؟ کہنے لگے نہیں آپ واپس جا رہے ہیں تو ایک سوال ہوتا ہے تو بتا دیں کیسا لگا. تو میں نے کہا میری اصل میں مجبوری یہ ہے کہ میں انگریزوں کا یہ ملک دیکھنے سے پہلے مدینہ دیکھ چکا ہوں.
اور مدینہ دیکھ کے اب میں کسی انگریز کے ملک کی تعریف کروں تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ معیار نہیں۔ جنہوں ویک کے ٹھر دیاں آکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے۔ یہ کیا معیار ہوا کہ وہاں کھڑے ہو کہ وہاں سمجھ کر مدینہ منورہ میں حضور کے مواضع پہ حاضری دے کے باہر نکلا تو میرے شہر کے ایک بہت بڑے سیاسی آدمی تھے، مجھے مل گئے، پیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو کہنے لگے آپ بڑی گھٹن والی زندگی گزار رہے ہیں، کسی بڑے بڑے آدمی کے پاس نہیں جاتے، تو آپ کو لے نہ جائیں ذرا اسلام آباد کی؟ تو میں نے کہا جی مجھے بھی آپ کی بھی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ جس بندے کو سب سے بڑی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا موقع مل جائے پھر وہ چھوٹا ہی ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاس جا کے منتیں کرتا پھرے۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا مجھے تو حضور نے اپنے مواضع اقدس پہ کھڑا کر لیا ہے، اب میں وڈیروں کے سامنے جاؤں، اب میں دنیا داروں کے سامنے جاؤں، اب میں ان کی طرف دیکھوں؟ یہ معیار نہیں مسلمان کا، خوددار بن کے جئیں گے، اس لیے کہ ہماری عزت نہ دولت سے نہ شہرت سے، عزت تو رسول اللہ کے قدموں سے۔ حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، طواف کعبہ کر رہے تھے، مکے کا گورنر آ گیا عبد الملک بن مروان، بیت اللہ وہاں بھی نہ میں نے دیکھا الا ماشاءاللہ بیچارے مرید وہاں بھی جو الجھ گئے نا وہ وہاں بھی بیچارے بوتلیں اٹھائی ہوئی ہیں بھاگے ہوئے۔ میرا بھی ایک مرید ہے بڑی دور رہتا ہے مکے سے، مجھے فون کیا، کہنے لگا پیر صاحب ناراض نہ ہونا میں بڑی دور ہوں آ نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا خدا کے بندے اگر تو بڑا مالدار ہوتا تو تجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ غریب آدمی ہے، اپنی مزدوری کر دھیان سے، میں تو حاضری دینے آیا ہوں کہ یہاں بھی میں چندے اکٹھے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ معیار بدلے تھوڑا سا۔ یہ جو رشتہ دار جاتے ہیں وہاں جا کے ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ سارے رشتہ دار آ جائیں، ماں بدولت حاضر ہوئے، وہ بھائی وہ مزدوری کرنے گیا ہے، اس کا خیال کرے تھوڑا۔ معیار بدلے، خودداری میں عزت ہے۔ یہ جو لوگ سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا کہ میری پھپھی مہربان ہو جائے امریکہ والی تو میں بچ جاؤں گا، اور میرا ماموں لندن والا نظر کرم کرے تو میں بچ جاؤں گا، کوئی سیاست دان ہے، بزدل لوگ ہیں، یہ کمزور ہیں، چھوٹے دل کے ہیں۔ جو تگڑے لوگ ہوتے ہیں وہ سہارے ڈھونڈا نہیں کرتے، وہ سہارا بنا کرتے ہیں۔ جو باوقار لوگ ہوتے ہیں، حضرت سالم بن عبداللہ طواف کعبہ کر رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہے جب 7 چکر پورے ہوتے ہیں تو بندہ بیت اللہ کے سامنے ہوتا ہے، تو کعبہ شریف کے بالکل سامنے کھڑے تھے تو خلیفہ آ گیا، آ کے کہنے لگا السلام علیکم، فرمایا وعلیکم السلام۔ کہنے لگا جی میں مکے کا گورنر ہوں، کو حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے بھائی، کس نے تجھے گورنر بنا دیا؟ کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمایا بڑا پاگل ہے تو۔ کہا حضور حکم کریں۔ فرمانے لگے بیت اللہ شریف میں آ کے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں گا، یہاں آ کے بھی۔ آپ کو پتا اللہ حضرت نے لکھا ہے کہ کسی فقیر کو مسجد میں 1 روپیہ دو تو باہر نکل کے کفارے کے طور پر 70 روپے دو، یعنی یہ مسجد میں بھی آ کے بندوں سے مانگتا ہے۔ یہاں تو اللہ رسول سے مانگنا چاہیے تھا، اولیاء سے مانگنا چاہیے تھا، اور یہاں آ کے بھی سیٹھوں سے سوال کرتا ہے، مسجدوں میں آ کے بھی، مسجدوں میں بھی۔ وہ خطیب صاحب کہتے ہیں جی میں نبی پاک کے نام کا کھاتا ہوں، اور پہلے کہتے ہیں 25,000 جمع کراؤ پھر چلوں گا۔ بھئی تو حضور کے نام کا کھاتا ہے تو نبی پاک تو تجھے گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی دے دے گے، یہ کیا معیار ہے؟ کہتا ہے جی میں نے حاضری لگوانی ہے نبی پاک کی بارگاہ میں۔ تو میں نے کہا گھر بیٹھ کے نعت پڑھ لے، وہاں بھی حاضری لگ جاتی۔ حضور تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، دیکھتے ہیں۔ معیار بدلے، سمجھے۔ حضرت سالم ابن عبداللہ فرمانے لگے اللہ کے گھر میں آ کے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی سیٹھوں اور نوابوں سے مانگوں گا، یہاں آ کے بھی۔ تو وہ ڈر گیا، کہنے لگا پہلی دفعہ کسی فقیر سے پالا پڑا تھا، میرے پیروں تک پسینہ نکل گیا، یہ تو مرد ملا ہے۔ کہتے ہیں میں نہ وہاں سے باہر نکلا جیسے آج کل لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر نکلتے ہیں۔ کہتے میں باہر نکلا تو حضرت سالم بن عبداللہ بھی باہر آئے، تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ نہیں، اب تو باہر آ گئے مسجد الحرام سے، اب بھی کوئی حکم ہو تو بتا دیں۔ فرماتے ہیں مسکرانے لگے، کہنے لگے اگر تو نہیں جان چھوڑتا تو چل بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ کیا مانگوں، دین کے دنیا؟ کہنے لگا حضور میں تو دنیا دار ہوں، دنیا ہی دے سکتا ہوں، دیندار تو آپ ہیں۔ جناب سالم بن عبداللہ مسکرائے اور اس کے کندھے پر تھپکی دی، فرمانے لگے جا پھر اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، اس سے کبھی سوال دنیا کا نہیں کیا، اس سے بھی اس کے محبوب کی غلامی مانگی، جا اپنا کام کر، تجھ سے میں دنیا مانگوں گا تو مجھے دنیا دے گا، جا اپنا کام کر۔ خودداری جو ہوتی ہے نا، خودداری، وہ ایک شاعر بیٹھا تھا
تو کوئی آدمی اس کے 5 روپے ہاتھ میں تھما گیا، بیچارہ کو پتہ ہے کئی شاعروں کی حالت بھی طرز کھانے والی ہوتی، لیکن بندہ بڑا قیمتی تھا. کوئی 5 روپے تھما گیا اس کے ہاتھ میں، لیکن اس نے ایک شعر کہا مجھے تو اتنا پسند آ گیا کہ کئی انقلاب برپا کر دیتے ہیں نا جملے، انقلاب برپا کر گیا. وہ 5 روپے کو سیٹ پکڑا گیا تو اس نے آواز ادھر آ بھائی ادھر آ. وہ بندہ واپس آیا تو اس نے کہا یہ 5 روپے کیوں دیے؟ کہنے لگے تو غریب ہے تجھے ضرورت ہوگی. تو وہ کہنے لگا ضرورت ہوگی تو میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ کے رسول سے مانگوں گا، اپنے مرشد سے مانگوں گا، سیٹھوں نوابوں سے مانگوں. اٹھا اور شعر کہا تو قلم توڑ دیے. کہنے لگا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. میں تو خدا والا ہوں اور محمد مصطفیٰ والا ہوں، مجھے تو بڑا کچھ ملتا ہے، یہ لے جاؤ. کسی اور گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. پرانے بادشاہ جو ہوتے تھے نا، ان کو بڑا شوق ہوتا تھا تعریفیں کرانے کا، ان کو بڑا شوق ہوتا تھا. اور ان کو میں بس مضمون سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، بات سمیٹ رہا ہوں. یہ بڑا شوق ہوتا تھا بادشاہوں کو تعریفیں کرانے کا. آج بھی آپ کو پتہ نا بڑا شوق ہوتا ہے. یہ ہمارے سٹیجوں پہ بھی یہ حال ہوتا ہے کہ جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اعلان کرنے کی، وہ ایسے ایسے لقب کہہ دیتا ہے کہ وہ جس کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے جو اس نے کہہ دیا ہے، یعنی اس کا معنی کیا تھا. پر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہہ دیتے ہیں. یعنی لقب کے بیچ میں بندہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے کیا کچھ کہہ گیا ہے. اور اگر اس سے پوچھیں کہ تجھے پتہ ہے تو کہتا ہے نہیں میں اشتہار تو پڑھے ایسے. جی فلسفہ ہے بھئی، آپ سادی سی بات کریں. لوگوں کو کیا پتا بیچاروں کو کہ یہ خطیب پاکستان کا ترجمہ کیا ہے اور مقرر ذی شان کا معنی کہاں سے ڈھونڈنا ہے. سادہ سا نام لکھیں. میں تو منت کرتا رہتا ہوں دوستوں کی کہ اشتہاروں پہ تصویریں بھی نہ لگایا، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے. حسن ہمیشہ سادگی میں ہوتا ہے. یہ جو ریاکاری ہوتی ہے یہ تو اداکاری ہوتی ہے. تو اداکاری آپ کتنی دیر کریں گے؟ اداکاری کر کے بندہ تھک جاتا ہے. نارمل زندگی میں مزہ ہے. ان چکروں میں نہ پڑے، اس سے باہر آئیں. جو نارمل زندگی ہے اس میں رہے، سادے. ہمارے بزرگوں نے کوئی ملمہ سازی نہیں کی، پر اللہ نے انہیں بڑی شانیں عطا فرمائی. آپ سارے اکابرین کو دیکھ لیں. فرزق شاعر گزرا ہے اہل عرب کا، تو وہ بڑے زبردست قصیدے لکھتا تھا، بڑے زبردست قصیدے لکھتا تھا. تو بادشاہ اسے انعام دیتے تھے. آج بھی آپ یقین کریں بڑے انعام ملتے ہیں قصیدے. جو قصیدے اچھے پڑھے اس کو وزارت اچھی ملتی ہے. پتہ ہے نا آپ کو، جو اچھے قصیدے پڑھنے والا ہو نا، اچھے بوٹ پالش کرے وہ اچھا وزیر بنتا ہے. باقی جو قصیدے نہیں پڑھے گا پیچھے رہ جائے گا. تو درباری لوگوں کو ہمیشہ لوگوں نے نوازا ہے. تو بڑے قصیدے پڑھتا تھا. عبد الملک بن مروان کہتے ہیں میں طواف کعبہ کے لیے جب حاضر ہوا نا تو میں طواف کر رہا تھا تو میرے بالکل پیچھے نا حضرت امام زین العابدین بھی آ گئے. جب امام زین العابدین آئے تو لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا. کچھ عزتیں خدائی ہوتی ہیں نا، لوگوں نے رستہ چھوڑا. تو خلیفہ کو بڑا برا لگا کہ مجھے میرے لیے چھوڑا نہیں، امام کے لیے چھوڑا ہے. پر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. تو وہ نا فوری طور پہ فرزق سے کہنے لگا کہ یہ ان لوگوں کو میں پوچھ لوں گا، یہ انہوں نے زین العابدین کو رستہ چھوڑا، میرے لیے نہیں چھوڑا. تو شاعر کہنے لگا، تیز آدمی تھا، کہنے لگا بادشاہ ان کو تو پوچھ لے گا تو وہ ذرا حجر اسود کی طرف بھی دیکھ. جدھر جدھر امام زین العابدین گھومتے ہیں وہ بھی ادھر ہی گھومتا جاتا ہے. حضور کی اولاد کا تو وہ بھی ادب کر رہا ہے اور تو کہتا پوچھ لوں گا. تو وہیں کھڑے کھڑے نا اس نے 100 شعر کہہ دیا امام زین العابدین کی شان. بڑا زبردست شاعر تھا نا. جو فی البدی اہل زبان لوگ ہوتے ہیں وہ کمال کر دیتے ہیں. قصیدہ کا تو 100 شعر وہیں پہ تھوڑی کی دیر میں اس نے اتنے شعر کہہ دیے. بادشاہ کو برا لگا. اس نے بعد میں کوئی بہانہ بنایا. اپنے مخالفین پہ تو پرچے بندہ کٹوا ہی لیتا ہے نا بعد میں اقتدار میں آ جائے. اس نے پھر نا بہانہ بنایا. اور یہ سارے ایسے ہی کرتے رہے ہیں. جن پر آج پرچے ہیں یہ کل کسی اور پر پرچے کٹاتے تھے. یہ بس ہمارے ملک میں نا سوچ ایک ہی ہے، نمبر پلیٹیں ہی بدلتی ہیں، گاڑیاں وہی پرانی ہیں. اس کی نمبر پلیٹ اتار کے اس کو لگا دو، اس کی اس کو لگا دو، باقی بیچ میں انجن وہی پرانے ہیں سارے. تو انجن پرانے سے کام نہیں چلتا. گاڑی نہیں ہو تو پھر ہی انجن نیا لگے تو گزارا ہوتا ہے. بہرحال یہ عنوان نہیں، ورنہ اس پر بات کرتا. بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں. جب قصیدہ لکھا نا تو فارغ ہوئے نا
تو بادشاہ نے پکڑ کے گورنر نے حضرت امام زین العابدین کی شان لکھنے کے جرم میں شاعر کو جیل میں ڈال دیا۔ امام زین العابدین کو پتہ چلا تو آپ نے 500 دینار جیل میں بھیجے، فرمایا میری وجہ سے تجھے جیل ہوئی ہے۔ تو اس نے بھی پھر کمال کر دیا، جواب لکھا، کہنے لگا حضور ساری زندگی جو قصیدے لکھے ہیں وہ دولت کے نہیں لکھے، اور اللہ کی عزت کی قسم آپ کا جو قصیدہ لکھا ہے وہ محمد عربی کی رضا کے لیے لکھا ہے، یہ پیسوں کے لیے نہیں لکھا۔ یہ پیسے واپس رکھ لیں، اس لیے کہ اگر میں مصطفیٰ سے وفا کروں گا تو پھر رب میرا مجھ سے بڑی ہی محبت فرمائے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ دو باتیں سن لیں، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک تو اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ ہماری محفل پر تنقید کریں گے کہ یہ محفلیں تو کراتے ہیں مسجدوں میں نہیں آتے۔ آپ کا دل کرتا ہے تنقید ہو، تسی بولتے ہی نہیں تو پتہ نہیں تھوڑا کی پروگرام ہے۔ پڑھیں گے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ، جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی وہ جلدی سے پڑھ لیں۔ میں جب آنے لگا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے نماز کی دعوت دینی ہے تو حالانکہ وقت تھا، میں ویسے بھی مسافر تھا، بعد میں بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن عمل کر کے آپ دعوت دیتے ہیں تو اس میں اثر ہوتا ہے۔ میں نے کہا پہلے پڑھ لیتا ہوں تاکہ پھر بات کروں گا تو اس میں تھوڑا اثر اللہ پیدا کر دے۔ تو ایک بات یہ، دوسرا یہ کہ یہ داڑھی حضور کی سنت ہے، سارے نبیوں کی، صحابہ کی، اہل بیت رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قسم نہیں اٹھانی میں نے آپ سے، لیکن یہ رکھ لیں۔ دیکھیں نا، چہرہ بھی حضور والا ہی ہو تو مزیدار ہے، حضور والا ہی ہونا۔ ایک شخص کہتا ہے جی پھر لوگ تانے بڑے دیتے ہیں، وہ داڑھی بھی رکھی تے انج بھی کرنا ہے، تو میں کیا جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پونجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے پیشاں ہٹیے نا۔ چلو دے کوئی تانا اگر دینا ہے تو اسے قبول کریں کہ مزہ آئے گا۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ عورتوں کو پردہ کرائیں، ان کو پابند کریں، ان کو بتائیں کہ مسلمان بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ پردوں میں ہوتی ہیں۔ ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن کو چڑھتا ہے۔ ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف بیت اللہ کو چڑھتا ہے۔ ہر بی بی پردہ نہیں کرتی، صرف میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والی کرتی۔ ان کو پابند کریں، انہیں بتائیں کہ قیمتی چیزیں غلاف میں ہوتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جنہوں نے یہ محفل سجائی، اللہ انہیں بہترین صلہ عطا فرما، جو تشریف لائے اللہ قدم قدم پہ برکتیں دے۔ آخر تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا باتاں، تیریاں کیا